فلاں ہیں، میرے فلاں ہیں، اس وجہ سے وہ کنجوسی کرتے، خرچ کرتے ہی نہیں، پھر خالی ہاتھوں قبر میں چلے جاتا ہے، اور جب وہ قبر میں چلے جاتا ہے خالی ہاتھ، تو پھر اس کی اولاد اس کی دولت کو اڑا اڑا کر تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے خرچ کرے، اچھے طریقے سے۔ کل ایک محفل میں، جلسے میں تقریر کرتا، آج تو کنجوسی اور بخل اور خرچ کا عنوان ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے بولا بھائی ہم اتنے مالوں کے باوجود ہمیں پریشانیاں ہیں، خوشی نہیں ملتی، سکون قلب ملتا ہی نہیں، آرام راحت ملتا ہی نہیں، ساری رات یا بیک کڑنے یا نشے کی گولی کاٹ۔ میرے بھائی، مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان کا کام یہ ہے عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ اللہ کر کے بستر پہ لمبے ہو جائے سائے۔ مسلمان کا کام یہی ہے۔ سکون، راحت، خوشی، یہ اسلام میں ہے۔ میں نے بولا بھائی دولت کا کیا حساب کتاب؟ الحمدللہ کروڑوں کے مالک ہے، لاکھوں کے مالک ہے، عرش موجود ہے، میسر ہے، پھر سکون کیوں نہیں ہے؟ ساری رات پریشانیاں، سارا دن ذہنی جھگڑے، لڑائیاں، دماغی۔ میرے بھائیو، انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے جسد، ایک ہے روح۔ روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَنَفَخْنَا فِيهِ رُوحَنَا۔ انسان کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اپنی روح کو ڈالا ہے، پھونک مارا، نفخنا، پھونک مارنے کو نفخ کہتے ہیں، نفخ۔ انسان کے اندر میں نے پھونک ڈال دیا ہے، یہ روح، یہ روحانی چیز ہے۔ اور جو جسد ہے، باڈی ہے، جسم ہے، مجسمہ ہے، یہ اللہ کریم نے بنایا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور سر جو ہے نا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی انسان کا۔ جسم جو ہے نا یہ اللہ کریم نے زمین کی مٹی اکٹھا کر کے مجسمہ بنایا ہے۔ وہ پہلے لمبی کہانی ہے، پھر وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں نے بیان کیا تھا۔ اور جسم کو تقویت کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جسم کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے، زمین سے۔ جسم کو طاقت کے لیے ضرورت ہے زمین سے حاصل کرنے والے آئٹم، اجناس، غلے، دانے، جتنے بھی زمین کا پیداوار ہے، کھانا پینا ہے، اس سے جسم کو قوت بھی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور جسم صحت مند بھی رہتے ہیں، اور اس سے جسم خوش بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن روح آسمانی چیز ہے۔ روح کیا ہے؟ آسمانی چیز ہے، نورانی چیز ہے۔ جسم مر جاتا ہے مٹی کے ساتھ، مٹی ہو جاتے، ختم ہو جاتا ہے۔ روح آسمان سے آئی ہے، آسمان کے طرف جانے والی چیز ہے، روح مرتا نہیں۔ روح کے لیے آسمانی خوراک کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ آسمانی خوراک کیا ہے؟ آسمانی خوراک یہ ہے جس کا اللہ کریم نے انسان سے وعدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، اہبطوا، اتر جاؤ زمین کے طرف، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ زمین کی طرف چلے جاؤ، اور روح کا خوراک، روح کی غذا اللہ تبارک و تعالی آسمان سے وحی کے ذریعے اتارتا ہے۔
کھانا وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آسمان سے. تو روح کی خوراک، روح کا خوراک اور روح کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ غذا ہے روح کی. ہماری جسم خوش ہے لیکن ہماری روحوں کو سکون نہیں ملتی. وجہ یہ ہے کہ ہماری روح ہی جو ہے نا یہ بھوکے ہے، پیاسے ہے. اس کو غذا کی ضرورت ہے. جب غذا مل جائے گی تو پھر ہم خوش ہو جائیں گے. اور اس کے بارے میں ایک جو نیک بندہ ہو آپ کے معاشرے میں، نمازی پریزی بندہ ہونا، اس کے گھر میں ٹائم کا کھانا نہیں ہوئے گا. آپ اس سے پوچھو بھیا جی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، بابا جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، شکر الحمدللہ. وجہ کیا ہے؟ اس کی روح کو غذا صحیح ملتی ہے. اور جو بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے، دنیا کے قریب چلے جاتا ہے اور دین سے دور چلے جاتا ہے نا، اس کی روح تنگ اور پریشان ہے. اتنی آسائشوں کے باوجود وہ کرتا ہے کہ بھائی یار یہ دنیا، یہ ہوئے پریشانیاں. تو میرے بھائیو، اس لیے آج کا عنوان جو ہے نا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا اس کو خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اور دے گا. اگر نہیں خرچ کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے اوپر بند کرے گا. اس طرح ایک اور روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، حدیث ہے امام مسلم کا. فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا ظلم، ظلم سے بچو. اتقوا، بچو. ظلم سے بچو. فإن الظلم ظلمات، اس لیے کہ ظلم جو ہے نا یہ اندھیرے ہے. ظلم اندھیرے ہے. ظلم انسان کو تاریکیوں میں ڈال دیتا ہے. اور یہ ظلم ہے کہ اللہ نے جو چیز دے دیا آپ اس کو پکڑ دے اور دوسرے مسلمان کو اس سے دور رکھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم القیامت، یہ قیامت والے دن ظلم اندھیرے ہے. واتقوا الشح، کنجوسی سے بچو. کیا کرو؟ کنجوسی سے. شح، بخیلی، بخل سے بچو، کنجوسی سے. فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بخل سے بچو، اس نے تم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا. بخل نے، کنجوسی نے. اس نے ان کو اس بات پر اکسایا کہ انہوں نے خون بہائے اور حرام کو حلال سمجھا. یعنی کنجوسی، ایک مسلمان بھائی کے پاس مال ہے، ایک مسلمان بھائی کے پاس نہیں ہے، تو اس مسلمان کو چاہیے جس کے پاس نہیں اس کو دے دے. اور یہ شیطانی واردات یہ ہوتے رہتے ہیں. یہ پہلے امتوں میں بھی موجود تھے. ایک عجیب سا واقعہ ہے. اللہ کے نبی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں یہ معصوم